جزاک اللہ برادر محمد شیخ. اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سوال آج کے موضوع سے متعلق ہونا چاہیے اور لیڈیز یا جینٹس میں جو بھی سوال کر رہے ہیں آپ اپنی نشستوں پہ آپ رہیں، بیٹھے رہیں. ہمارے منتظمین آپ کے پاس ایک رومنگ مائک لے کے آ جائیں گے تو آپ اپنا بس ہاتھ کھڑا کر دیں جن کا بھی کوئی سوال ہو. تو ہم لیڈیز سے شروع کرتے ہیں پہلے، اور میں پھر دعوت دوں گا جناب شیخ صاحب کو کہ وہ آئیں اور سوالوں کے جواب پیش کریں. شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے اپنا دفاع کیسے کرنا چاہیے کہ جیسے ان کے عمل کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہ پہنچے، یا ان کے عمل کی وجہ سے کوئی ایسی سچویشن پیدا نہ ہو جس میں ہمیں ان سے بدلہ لینا پڑے یا ہمیں کوئی بری حرکت کرنی پڑے. صحیح ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا، ایک ایکشن ہمارے ہوتے ہیں، ایک ہم ایکشن کر کے پھر بعد میں ہمیں ہی ریگریشن نہ ہو جائے. یہ چیز کا آپ نے سوال کیا. دیکھیے سورہ فصلت 41 اور اس کی 34 آیت. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسْنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور اچھائی اور برائی چوٹ برابر نہیں ہو سکتی، یعنی اچھائی اور چوٹ یا برائی برابر نہیں ہو سکتی. دفاع کرو، ہٹاؤ برائی چوٹ کو، ساتھ جو وہ اچھا ہے. پھر جب تمہارے اور اس کے درمیان جس میں دشمنی ہو تو وہ ایسا بن جائے گا جیسے قریبی دوست یا سرپرست. اب کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں. اگر اس سے برا کیا، اگر آپ برابر برائی کر دیں گے تو وہ تو ویسی ہو جائیں گے جیسے اس سے کیا. اگر اس سے برا کیا تو اس کے ریٹرن میں آپ نے اچھا کرنا ہے. دیکھیے اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی برائی یا چوٹ برابر نہیں ہو سکتی. دفاع کرو، ہٹاؤ برائی کے چوٹ کے ساتھ جو وہ اچھا ہے. اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کے ریٹرن میں ہم نے اچھا کرنا ہے. اب جب اچھا کریں گے تو اللہ کہے پھر جب تمہارے اس کے درمیان دشمنی تھی، جبھی تو برائی کر رہا تھا آپ، تو کہے تو ایسا بن جائے گا جیسے کہ وہ قریبی دوست ہو. تو برائی کا کوئی آدمی کرتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ اس کے اگینسٹ میں اچھا کریں. یہ آپ کو لیسن دے رہی ہے آیت کہ آپ اس کو اچھا کریں. اب یہ یاد رکھیں، اچھا یہ نہیں کہ جو آپ سمجھیے اچھا، جو آیات میں اچھائی آپ نے گین کی ہے وہی آیت اس کو اچھائی کی گین والی بتائیں، کیونکہ انسان کسی کو اچھا بنا نہیں سکتا، یہ یاد رکھیں. اور کوئی انسان کسی برائی کے لیے شیطان بھی برا نہیں بناتا، شیطان تو دعوت دیتا ہے تاکہ پھر آپ کے نفس وسوسہ کر کے آپ برا کر دیں. اسی طرح اللہ جو ہے وہ صرف ہدایت دیتا ہے. مگر جس طرح آپ نے ہدایت لی تو کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کے ریٹرن میں آپ نے اس کو جس آیت سے آپ نے ایسنس حاصل کی ہے وہی آیت اس کو ایجوکیٹ کریں. تو وہ چاہے برائی کی کوئی کتنی بھی ایکسٹینٹ کوئی بھی ہو. اب دیکھیں آگے میں بتاتا ہوں. سورہ 42 41 40 اور 41. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور برائی چوٹ کی جزا اس کی مثل برائی چوٹ ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ نے بدلہ نہیں لیا، لیکن اس کو وہی چوٹ برائی اس کے ساتھ ہو جائے گی. یعنی برائی چوٹ کی جزا سزا اس کی مثل اس کی برائی چوٹ ہے. پھر جو کوئی معاف کر دے جیسے آپ نے کرنا ہے اور صحیح کرے بس اس کی جزا اللہ پر ہے. بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یعنی اگر آپ وہی کر دیں گے تو آپ بھی سیلنگ ان دا سیم بوٹ. ایک آدمی نے گالی دی، میں نے تھپڑ مار دیا تو میں بھی ویسے ہو گیا یا اس سے بڑھ کے ہو گیا. آگے کہتا ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. اور ضرور جس نے اپنی مدد کی بعد اس پر ظلم کیا گیا، اس سے اپنی ہیلپ کی، بس وہی ہے جس پر کوئی غلط نہیں راستہ ہے. یعنی آپ نے اس سے برا کیا تو آپ نے اپنی مدد کی آف ناٹ ریٹیلیٹنگ. آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کیا کسی کے رانگ ایکٹ پہ، آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، اپنے آپ کی اپنی مدد کی تو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ کوئی راستہ برا نہیں ہے. راستہ برا کس پہ؟ آگے دیکھیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. بے شک راستہ ان پر غلط ہے جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا اور وہ غلط کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے. غلط کرتے رہیں گے، وہ ان کا تو غلط ہی کرنا ہے. وہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے.
اب آگے دیکھیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو کوئی صبر کرے گا اگینسٹ واٹ؟ اگینسٹ دا رانگ دیٹ ہی ہیز ڈن. جو برا عمل اس نے کیا اس پہ آپ نے زبردست صبر کرنا ہے اور بخش دیں گے، بے شک وہ ضرور ہمت اور حوصلے والے امور ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا نا، اس کا ریٹیلیشن اگر کر بھی دیں گے تو پھر آپ کے اندر گلٹ شروع ہو جائے گا. تو اگر اس پر برداشت کر لیں، صبر کر لیں، صبر یاد رکھیں اگینسٹ دا رانگ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ برا کر کے صبر کرتے ہیں. ہمارے یہاں قرآن میں کیا ہے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے آپ اچھا کریں، وہ برا کرے، اس سہری میں برا کرے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، یہ برائی کا ریٹیلیشن کرنا چاہ رہا ہے، اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. وہ جو آپ نے صبر کیا اور اس کو بخش دیں، اگر آپ دل میں رکھیں گے، اس کو بخشیں گے تو وہ آپ کے پھر ہرٹنس آئے گی. تو یو ہیو ٹو forgive. forgive ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ معاف ایسے کرو جیسے کسی کو آدمی کو آپ جیسے کوئی آدمی مانگنے والا ہے اس سے والا اللہ کے نام پہ، تو آپ نے اس کو کچھ پیسے دے دیے، دے کے بھول بھی جائیں. آپ یاد تو رہیں کہ میں نے اس کو یاد تجھے میں نے جب چونی دی تھی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے معاف جب آپ بخشتے ہیں کسی کو تو یو ول جسٹ بخش دیا آپ نے. یاد مطلب اس کی ہرٹنس آپ کے اندر ہونی چاہیے. اگر وہ ہرٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے دیٹ مینس وہ آپ نے معاف نہیں کرا ہے صحیح طرح سے. بخشنے کا مطلب بخشش دے دی، بخش دیا تمہیں، مطلب تم سزا کے مستحق تھے، میں ریٹیلیٹ کر سکتا تھا. بخشنے کا مطلب ہے کہ ایک ریٹیلیٹ میں کر سکتا، برا کر سکتا تھا، میں نے تمہیں بخش دیا. I did not take any vengeance. سو اللہ کہتا ہے بخش دو اور صبر کرو. یہ کام جو ہے بے شک یہ ضرور جو ہے ہمت والے حوصلے والے کے امور ہیں. یو ہیو ٹو اسٹرانگ ڈٹرمنیشن. تو وہ اسٹرانگ ڈٹرمنیشن میں اس وقت تو کر جائیں گے آپ، تو نیکسٹ ٹائم اور کریں تو یو ول بیکم اے ویری ویری اسٹرانگ پرسنالٹی اف ناٹ ریٹیلیٹنگ، بیکاز اللہ سیز سو. اللہ کی بات پہ جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیک اپ کرتا ہے. صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں اس بات کا کیسے علم ہوگا کہ رسول کی صلوات نماز ہماری غلطیوں کی بخشش کرا دے گی؟ اچھا دیکھیے اس کے لیے یہ ہے کہ اب ان کا سوال یہ کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، میں نے کہا تھا آپ سچویشنلی آیت پڑھیں. سچویشن جس سچویشن میں آپ کی زندگی میں جہاں پھنس رہے ہیں کوئی ایسی سچویشن، اس کے وہ والی آیت پڑھیں. تو یہاں لکھا ہے سورہ توبہ 9 کی 102 وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور دوسرے لوگوں نے اپنے گناہوں کے ساتھ اعتراف کیا، انہوں نے صحیح عمل اور دوسرے چوٹ یعنی برے عمل کو ملا رکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ ان کے اوپر لوٹے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے دنیا میں ہم لوگ سب بعض دفعہ اچھے عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور برے عمل بھی کر رہے ہیں، ان دونوں کو ملا رکھا ہے، اچھے عمل کو اور برے عمل کو ملا رکھا ہے. تو اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، دوسرے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو اعتراف کیا، اپنی غلطیوں کو اعتراف کریں، کنفس کریں اللہ کو، مطلب آیات جب سمجھ میں آئے تو اللہ سے معافی مانگیں، اعتراف کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے بھی عمل کیے ہیں اور برے عمل بھی کیے، ان دونوں کو ملا رکھا ہے. ہو سکتا ہے اللہ یہ کہ اللہ اوپر ان کے لوٹے، بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے. صحیح ہے. ایک تو یہ آیت ہے. اب نیکسٹ آیت اس کی دیکھیے، آپ کا سوال آئے گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. ان کے مالوں سے صدقہ خیرات لے لو تاکہ اس کے ساتھ تم ان کی طہارت کرو اور ان کا تزکیہ جواز پیش کرو اور تو ان کے اوپر صلاۃ قائم کر. اب رسول صلاۃ قائم کر رہا ہے آپ کے اوپر. بے شک تیری صلاۃ نماز ان کے لیے سکون ہے اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. آپ کا سوال ہے ان کی نمازوں سے کیسے ہمیں پہلے توبہ قبول کرے. تو پہلے تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ نے اعتراف کیا. اعتراف کرنے کے بعد آپ نے جو غلطی کی ہے اس کے مطابقت کی آیت یاد پڑی. اس آیت کو یاد کرنے کے بعد اچھا اور صدقہ دیا. صدقہ جو دینا ہے کہ یہ یاد رکھیں صدقہ وہ لوگ دے سکتے ہیں جو لوگ
کے پاس اتنا پیسہ ہو جو منافع ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے ان کو صدقہ دینا ہے, یعنی خیرات دینی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, جسٹیفائی کرنا ہے. لیکن وہ لوگ جو خود اگر فرض و سچویشن میں نہیں تو اللہ ان سے صدقہ نہیں مانگ رہا, ایک اور آیت ہے, لیکن جو کر سکتے ہیں وہ صدقہ دے دیں. اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 100 روپے دینے, 1 روپے دینے, 1 لاکھ روپے دینے. جو کما رہے ہیں پروفٹ پہ اس کا تو 20% ہے. ادروائز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنسلٹیشن, قرآن سے کنسلٹیشن, آیات سے کنسلٹیشن کا صدقے کوئی وہ نہیں ہے, لمٹ نہیں ہے, زیادہ دیں کم دیں واٹ ایور. اچھا, اب آپ کا سوال نماز. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی میں نے غلطی کا اعتراف کیا ہے, اور اعتراف جب ہی کریں گے کہ جو کوئی آیت آپ کو پتہ چلے گی وہ آیت کے مخالف آپ کی سوچ تھی, تو جو آیت کے مخالف آپ کی سوچ تھی تو وہ غلطی کا اعتراف ہوا آپ کو, وہی آیت آپ نے یاد کی. تو آیت قول رسول ہے, آیت اللہ کا کلام ہے اور رسول کا قول ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے تو طاہر, تو طہارت کر ان کی, وہ تزکیہ کر, ان کی تزکیہ کر, وہ صلی کہتے ہیں نماز پڑھ اوپر ان کے. تو اگر میں آیت پڑھ رہا ہوں تو ایکچولی وہ رسول کا قول ہے, وہ ریپیٹ کر رہا ہوں, تو وہ نماز پڑھ رہا ہے میرے اوپر. ان صلاتک, بے شک تیری نماز, سکن اللہ, ان کے لیے سکون ہے. تو آپ کو سکون کیسے پہنچے گا کہ آپ نے جس آیت پر اعتراف کیا وہی آیت یاد کی, وہی نماز میں کھڑی ہوئی آپ, تو وہی جب آپ نے ریپیٹ کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو آپ پڑھ رہی ہیں, تو وہ آپ کے لیے سکون بن رہا ہے. جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ آیت پڑھیں جو آپ کی لائف سے ریلیٹڈ ہے سچویشنلی. ہم نے وہ 4 قول یاد کیے, وہی پڑھے جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ہماری نماز سے کیسے وہ سکون بنے گا, تو سکون کیسے بنتا ہے کہ آپ نے وہ آیت یاد کی جس آیت پہ آپ نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اب میں صحیح کر رہا ہوں. تو صحیح کرنے کے لیے آپ نے وہ آیت یاد کی جس سے آپ کے اعتراف کیا جس غلطی کا, اس آیت کو آپ نے یاد کیا. اور نماز میں جب آپ پڑھیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو آپ ریپیٹ کر رہی ہیں, تو وہ صلاۃ رسول کہلاتی ہے. یہ لکھا ہے وصلی علیہم, اور نماز پڑھ ان کے اوپر. ان صلاتک سکن لہم, اور تیری صلات جو ان کے لیے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیہ, اللہ تعالیٰ سننے والا, جاننے والا ہے. تو وہ جب آیت پڑھیں گے تو وہ سکون بنے گا. اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے, آگے نیکسٹ آیت میں, الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ وہی ہے جو اپنے بندے نوکروں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات خیرات لیتا ہے, اور بے شک اللہ وہی ہے جو لوٹنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو جب آپ نے وہی آیت تلاوت کری جس پہ آپ نے اعتراف کیا, وہی صلاۃ پہ پڑھی, رسول کی نماز ہو گئی, وہ آپ کے لیے سکون بنا. اور پھر اللہ, اگر آپ ریپیٹ نہیں کریں گے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. صحیح ہے. السلام علیکم شیخ صاحب, آپ سے میرا کویسچن یہ ہے آپ سے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے ساتھ ہم کیا ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں, واٹ از آور ریلیشن شپ وتھ دیم؟ تھینک یو. اچھا دیکھیے, ہمارے یہاں اب اگر فرض کری جو ایمان لا رہا ہے, چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں, چاہے غیر لوگ ہوں, چاہے آپس کے سرکل میں جو ایمان نہیں لاتے اور جو ایمان والے, ان میں ہمیں کس طرح ریلیشن شپ رکھنا ہے. سورہ آل عمران 3 کی 118, یا ایھا الذین آمنوا, جو ایمان والو ہوں, لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, تم ان کو اپنے علاوہ سے رازدار نہیں پکڑو, یعنی اپنے ایمان والوں کے علاوہ غیر ایمان والوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. یعنی انٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے, کلوز انٹیمیٹ ریلیشن ادر دین دا بلیورس. وہ تمہیں دیوانہ بنا دیں گے, کوتاہی یعنی اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے, وہ چاہیں گے کہ تم جھیلتے رہو. میں آف کورس ابھی دیکھتے جائیں, تحقیق ان کے منہ سے بغض نفرت ظاہر ہے. جب ظاہر ہوگا, جب آیت کی وضاحت ہوگی, جب وہ بغض دکھائیں گے اپنا, اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اس سے زیادہ ہے, بڑا ہے. تحقیق ہم نے تمہارے لیے آیت نشانی وضاحت سے بیان کر دی اگر تم عقل سے کام لو. ابھی آگے دیکھیں آپ, ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
یہ تم وہی تو ہو جو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم پوری کتاب کے ساتھ ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے وہ ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے اکیلے میں یعنی خلوت میں ہوتے ہیں وہ غیظ و غضب سے تمہارے پر انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو اپنے غیظ و غضب میں مرو، بے شک اللہ سینے والوں کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو پروسیجر بتایا کیا کرنا ہے آپ نے، ابھی سنتی جائیں آپ۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وہ پوری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب تم سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لائے، لیکن جب خلوت میں اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ تمہارے غیظ و غضب میں انگلیاں چباتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مر جاؤ اپنے غیظ و غضب میں سے۔ آگے دیکھیں، دیکھتی جائے آل عمران 3 کی 120، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں اچھائی چھو لے، انہیں برا لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے، اگر تمہیں برائی چوٹ پہنچے تو اس کے ساتھ وہ فرات اتراتے ہیں۔ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں تمہیں کسی شے پہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، بے شک اللہ احاطہ کیے ہوئے ساتھ جو عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کو بیہیویئر جو بتا رہا ہوں، یہ بیہیویئر آپ پہلے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ایک سیکنڈ ہولڈ آن تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، تو پھر آپ جو اللہ کی دوسری آیت کو جو ریفر کر رہی ہیں تو وہ اس پہ فٹ نہیں ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں، یو مسٹ آئیڈینٹیفائی پیپل اکارڈنگ ٹو دا فل بیہیویئر۔ اگر اللہ کہہ رہا معاف کر دو، وہ سچویشن دوسری ہے، یہ سچویشن ان لوگوں کے لیے جو یہ اس بیہیویئر میں ایگزیکٹلی فٹ ہے، ہو ایور دے میں بھی۔ تو اگر اس طرح اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہوا کہ وہ جو آپ دوسری آیت کا ریفرنس دے رہی ہیں تو وہ اس کے کانٹرڈکشن میں نہیں، وہ یہ جو بیہیویئر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر تمہیں اچھائی ملے تو انہیں برا لگتا ہے باقاعدہ، اور جب برائی پہنچتی تو خوش ہوتے ہیں، فرات محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بیہیویئر سے ریلیٹ کرتی آیت، یہ تھوڑی کہ ہر آیت ایک جیسی ہو۔ اکارڈنگ ٹو سچویشن دے ویری، بٹ سپر ڈسٹنکشن ہوتی ہے، ناٹ کانٹرڈکشن۔ تو وہ سچویشن دوسری جہاں معاف کرنے کو اللہ کہہ رہا ہے، جو میں نے ان کو بتایا کہ آپ درگزر کر دیں، مطلب ان کو ریاکشن چینج نہیں کریں، اس میں آپ ریاکشن تھوڑی کریں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو مر جاؤ اپنے غیظ و غضب میں۔ ہاں عدد ہے ایمان والے تم، اور نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کتاب پر تم پوری کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہو اور وہ کتاب پر ایمان نہیں کرتے، جب تم سے ملتے ہو کہتے ہیں ایمان لائے۔ ہاں نہیں یہ نہیں کہا اللہ، آیت پڑھ کے سناؤ، آیت پڑھ کے سناؤ، اس پہ کہو کہ یہاں لکھا ہے اللہ کہہ رہا ہے تم ان سے کہو کہ مر جاؤ۔ ڈائریکٹ جملہ نہیں کہہ سکتے یہاں سے کہ تم مر جاؤ اپنے غیظ و غضب میں۔ You see, I understand this, but you must understand کہ how آپ نے آیت کھولی اور آیت پڑھ کے سنایا۔ اگر آپ ڈائریکٹ کہہ رہی ہیں اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے تم کو مر جاؤ اپنے غیظ و غضب میں، یہ نہیں کہہ رہا، وہ آیت پڑھ کے سنایا، کہنا تم ایسے اگر تم فیل کر رہا ہو تو یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ یہ انگلیاں چبانا اکیلے میں بیٹھ کے آپ کو کیسے معلوم؟ وہ کہتے ہیں غیظ و انگلیاں چباتے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ تو اگر وہ یہ انگلیاں چبا رہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس غیظ و غم میں تم انگلی چبا سے تم مر جاؤ، کہہ دو صحیح ہے۔ تو اگر آپ کی فیلنگ اپنے گمان پہ نہ چلے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آیت ڈسکس، اگر فرض کے گمان بھی ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے تو ان کو آیت پڑھ کے سنا دیں آپ، کہ جیسے کہ تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو تم ایسا یہ بیہیویئر ہے آپ کا، تو ایکچولی یہ نہیں ڈائریکٹ کہہ دیا تم مر جاؤ، نہیں ایسے نہیں، آیت پڑھ کے سنا دیں۔ ہو گیا سوال آپ کا؟ اب دوسرا سوال کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں غیر مسلم لوگ ہیں، بدھ مت، سکھ، عیسائی، یہودی کے پیروکار ہیں اور اچھے کام بھی کر رہے ہیں، تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان گھرانے پیدا ہوئے، مسلمان ہیں ہم تو مسلمان ہیں، عرب ملک میں مسلمان ہیں۔ اب ان کو فکر لگی ہے یہودی، عیسائی، نان مسلمز ہیں، وہ اچھے کام کر رہے ہیں، تو وہ کیوں دوزخ میں ان سے رہے، مطلب ہم تو جنت میں ہیں کیونکہ مسلمان گھرانے پیدا ہو گئے۔ تو ان کی فکر ہے یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور جو نان مسلم ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بتائیں آپ۔ تو دیکھیں اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اے وہ لوگ جو ایمان لاؤ اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے معنی ہوتے ہیں اور عمل اپنے صحیح کرو, اصلاح کرو. صالحات کہتے ہیں اصلاح, جمع میں صالحات. صحیح کرو, تو جو غلط کر رہے تھے اس سے صحیح کرو, صحیح کرو, صحیح کرو, صحیح کرو. ایمان لاؤ, صحیح کرو. کیا جو بات سمجھ میں آئی؟ ایمان لائے اور صحیح کیا, ایمان لائے اور صحیح کیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب کیا ہوا, جو لوگ کفر کر رہے ہیں, وہ آیت کو جاننے کے بعد کفر کر رہے ہیں, یا وہ آپ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جو جن کو آپ اپیرنٹلی کہہ رہے ہیں, میں تو ہر اس آدمی کو کہہ رہا ہوں جو نہیں جانتا آیات کو, وہ تو اس کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ان کے عمل کو. جیسے کرسچینٹی کر رہی ہے, مدر ٹیچر نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو خدمت کی, اور بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کی جو میں خدمت کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ ہیں نا, تو ان کی دعائیں لے لیں. اچھا اب آپ سوچئے کہ وہ سارے جناب قیامت میں جب پہنچیں گے, وہ اللہ تعالیٰ سمجھ اکیلا کر کے سوال کرے گا اپنے حساب کے ساتھ. تو وہ جتنے جن لوگوں کو دوزخ میں سب کو ڈال رہا ہوگا. مدر ٹیچر, ہیومینٹی کی خدمت کر رہا ہوں میں, اللہ کے لیے انصار اللہ ہوں, اللہ کا مددگار, انصار اللہ, اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں میں. وہ انسان کے لیے کر رہا ہے, ہیومینٹی کے لیے. وہ خود کہتا ہے کہ میں ہیومینٹی کی خدمت کر رہا ہوں. مدر ٹیچر کہتی ہے میں ہیومینٹی کی خدمت کر رہا ہوں. قرآن کیا کس سے کہتا ہے انسان کی خدمت کرو؟ قرآن یہ نہیں سا انسان کی خدمت, قرآن کہتا ہے میرے کام بجا لاؤ اور میرے سے محبت میں خرچ کرو لوگوں پر. یعنی مجھ سے محبت میں کر رہے ہیں آپ یہ سب. تو یہ یاد رکھیں, یہ عمل بھی جو ہے نا, جو ایسے لوگوں کے عمل کو اللہ کہتا ہے سورہ 24:39 میں, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسَبُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب, فریب نظر, ہموار زمین کے ساتھ ہو, پیاسا اسے حساب لگاتا ہے جیسے کہ پانی ہے وہ, یہاں تک کہ جب وہ اس پر پہنچتا ہے وہ ہرگز کسی چیز کو نہیں پاتا اور اس کے نزدیک اللہ کو پاتا ہے, پس اس کا حساب پورا کر دیا جائے گا. اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے. یعنی آدمی جو اپنے جانے میں کر رہا ہے کہ میں اچھے عمل کر رہا ہوں, اس کے عمل ایسے ہیں جیسے ڈیزرٹ کے اندر سیراب ہو اور اس کو سمجھ رہے پانی ہے, وہاں جب پہنچے تو اللہ کہہ رہا, اللہ پہنچ لیتا ہے, حساب لے لیتا ہے. تو یاد رکھیں آپ کو ایمان لانا ہے آیات پر, آیات کے بعد صحیح عمل کرنا ہے, تو وہ جو عمل ہے وہ آپ کے لیے کاؤنٹ کرے گا. اگر آپ جیسے ہی کر رہے ہیں, سب جتنے جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کہہ رہا ہے کفر کر کے کر رہے ہیں, حالانکہ کہنے کو بہت بڑا کام کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, فوراً وہ آ جاتی ہے, ایمبولینس آ جاتی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ڈز ہی ڈوئنگ فار گاڈ؟ نو, فار ہز نیم. اگر اللہ کی بات ہے تو آیت لکھ کے لگا دے ہر سینٹر پہ کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والکتاب والنبیین وأوتوا المال, اور دیتے ہیں مال علی حبہ, اللہ کی محبت میں, ذوی القربا, اس کی محبت, حبہ, اس کی محبت میں, ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل. لگاؤ, آج تک نہیں لگا میں نے کسی چیریٹی قوم پہ لگا ہوا, کوئی آیت نہیں لگاتا, بیکاز دے آر ڈوئنگ اٹ فار ہیومینٹی. کیونکہ ان کو پتا ہے رئیس پیسے والے لوگ, میں جانتا ہوں, یقین کرے وہ لاکھوں ہزار ڈالر دیتے ہیں, ہسپتال میں کوئی بیمار ہے, وہ بھوکا مر رہا ہے, وہ دے دیں گے چیریٹی. اللہ کی آیت کے لیے وہ نہیں دیں گے کبھی بھی. میرا یہ ایکسپیرینس ہے 27-28 کا, ڈزنز آف ڈالرز بھیج دیں گے, ہزاروں لوگ دے رہے ہیں ایسے. اور یہ چیریٹیبل آرگنائزیشن کو, کیونکہ انسان کی خدمت میں انسان خود بھی میلا ہے نا, وہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو آدمی جس کے لیے میں کر دوں گا چیریٹیبل آرگنائزیشن کو دے دوں گا, تو یہ جو ہے یہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی شاید. تو اس کی دعائیں, جو غریب یتیم بچہ ہے یہ جب دعا مانگے اس کی اللہ سن لے گا میرے لیے. یہ ہے بیسیکلی پیسے سائیکی. لیکن ناٹ فار آیت, جب بھی وہ آیت ہی لگاتے کوئی کہ اللہ کی محبت میں دو, اللہ کی محبت میں دو, اللہ کی آرڈر ہے اللہ کی محبت میں دو, تو یو ڈونٹ ڈو اٹ فار دا لو آف گاڈ. اللہ کی محبت میں تھوڑی کر رہے وہ تو کر رہا ہے لوگوں کے لیے. تو اللہ کی محبت, یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ یاد رکھیں واٹ ایور ہم جو زندگی میں آئے ہیں دنیا میں, ہر بات میں اللہ کی محبت انوالومنٹ ہے, اور خوف اور محبت. اللہ ودود بھی ہے اور وہ جبار بھی ہے. تو آؤٹ آف لو آپ کر رہے ہیں, ناٹ اپنے لیے.
کہ بھائی ایک اچھا میں کام کروں اللہ خوش ہو جائے گا. تو ہمیں یہی نہیں پتا نیک عمل ہے کیا. عمل کا جیسے یہ کر رہے ہیں عمل، یہ لکھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ کفر کر رہے ہیں یعنی آیت کو بیس بنا کے نہیں کر رہے تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے سراب. وہ سمجھے وہاں پہنچے گا تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس کو. پانی پیاسا جیسے پانی پہنچتا دیکھتا کچھ بھی نہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. آگے لکھا ہوا ہے سورہ النحل 16 کی 96 ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو تمہارے نزدیک ہے ضائع ہو جائے گا. جو کچھ آپ دنیا میں یہاں پر کما رہے ہیں، جو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں دنیا میں، سب ضائع ہو جائے گا. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باق، اور جو اللہ کے لیے کرو وہ باقی رہے گا. سب بیکار ہو جائے گا. بتا رہا ہوں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سب ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کے لیے جو آپ نے کرا تھا کوئی بھی کام ایمان لا کے، وہ باقی رہے گا. وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں جو صبر کریں گے، ان کو بہترین اجر دیں گے اچھے اثر کا جو وہ عمل کرتے ہیں. تو اس دنیا میں ہم اگر فرض کریں جو کچھ بھی اچھے عمل کر رہے ہیں اپنے طور سمجھ کے، وہ سب بیکار ہو جائیں گے. لیکن جو اللہ کو سامنے رکھ کے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، وہ باقی رہیں گے آپ کے. وہی آگے کہہ رہا ہے اس لیے اللہ صبر کرنے والوں کو جزا دو، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اجر کے ساتھ جزا دے گا جو وہ عمل کریں گے. صحیح ہے؟ یہ آپ کی